اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اس کی رضا کی خاطر بک جاتے ہیں، اپنا آپ بیچ دیتے ہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ کیا شان ہے! دیکھو پھر ہر بندہ تو نہیں نہ کر سکتا، اللہ پاک پہلے فرما چکا یہ کم لوگ ہیں اس طرح کے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی سارے ایک ہی طرح کے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ بہت کم ہے جو اپنا آپ میری خاطر بیچ دیتے ہیں۔ یہ بیعت، یہ جو بیعت ہے نا، یہ ہوتا ہے ویسے اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن خیر ہم اس کو ایک ریت رسم رواج بن گیا معاشرے میں، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بس اب ہم آپ کے ہاتھ پہ بک گئے، آپ ہمارے خریدار ہیں، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ دیکھو نا، جو ان کے ہاتھ پر بکے، پھر صحابہ جیسی کسی کی شانیں ہوئی، بک گئے، بیچ دیا اپنا آپ کہ جو آپ کہیں، جیسے کہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آپ نے بتانا ہے، اب آپ مالک ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے بڑے کم لوگ ہیں جو اس مقام پہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے تا قیامت یہ سلسلے چلنے ہیں، اور جو اس لائن پہ، اس مقام پہ، اس رستے پہ آنے کی کوشش کرے گا، اس کا صلہ پھر مالک فرماتا ہے میں خود ہوں۔ اور در حقیقت وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے کے ہاتھ پہ جو بندہ بک جاتا ہے، اپنا آپ بیچ دیتا ہے، وہ در حقیقت اللہ ہی کو اپنا آپ بیچ دیتا ہے۔ اس کا خریدار دیکھنے میں تو اللہ والا ہوتا ہے، پر حقیقت میں اللہ جل شانہ خود ہوتا ہے اس کا خریدار بندے کا۔ اصل میں خریدار وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ خرید لے، جو اپنا آپ اس کی راہ میں بیچ دے، یار اس کی شان کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس جیسا کوئی ہے؟ تو یوں ہی تو نہیں نا پھر صحابہ اور اہل بیت اور اہل رسول اور بڑے بڑے اولیاء ایسی تو نہیں بن جاتے۔ یہ اپنے آپ کو بیچ دینے کا مقام ہے نا۔ حضور غوث الاعظم کے دن سے مناسبت بھی ہے، فرمایا تم اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے پانی میں ایک تختہ ہوتا ہے، جس طرح ایک لکڑی کا تختہ پانی میں پھینک دیا جائے تو لہریں پھر جہاں چاہیں اسے بہا کے لے جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یوں اپنا کہ بس مالک اب جو ہے تیری رضا ہے، جو تو چاہے۔